ٹھیک ہے نا، 5 گھنٹے ہو گئے، اجازت ایک آخری حدیث پیش کرنی ہے ابھی، آخری حوالہ تمام نہیں، کافی ہے میں تک گیا ہوں، نہیں، آخری ایک سوال کرنا ہے چھوٹا سا، وہ جو حشام والی بات ہے، سوال کرو جو حشام والی بات ہے، اللہ یار سے آپ نے کہا یہ تقیتاً مولا نے کیا دیا، اس وجہ سے مولا نے کیا دیا. تقیتاً وہ بات کی جاتی ہے جو بات حق نہیں ہوتی، چھپایا جاتا ہے، تقیت یہی مطلب ہے نا. جیسا کہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، مولا کا صاحب نے اسے کہنا کہ جی وضو آپ نے سنن جو عام ہے ان کے طریقے پہ کرتے رہنا ہے. تقیہ تو حقیقت کو چھپانے کا نام ہے، اور مولا نے کیا دیا، ساننا علی صدقہ تھی، ہمیں اللہ نے صدقے سے پاک رکھا، یہ تو عین حقیقت ہے. تو یہ کیسا تقیہ ہے؟ سچ بیان کرنا یہ کیسے تقیہ ہے؟ مالکوں نے یہاں سٹیمپ یا تو یہ مانے، میری یا تو یہ مانے جو پہلی روایت تھی مقداد بن اسود والی، یا اس کے علاوہ جو اور روایتیں پیش کی جاتی ہیں حارث بن زید بن حارث والی. بات یہ ہے کہ یا تو یہ مانے ہاشمی سادات پہ جو بنی ہاشم تھے ان پہ صدقہ جائز تھا، اگر ان پہ صدقہ حرام ہے تو حارث ہے پھر ماننا پڑے گا جن پہ صدقہ حرام ہے ان سے نہیں ہوتا، ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا غیر سید کا. البتہ جنہوں نے مودت میں آ کر کس نے کہا میں ہاشمی ہوں، ہاشمی ہو کے جس نے کہا میں علوی ہوں، یعنی علی سے محبت کرتا ہوں، قبیلہ بنو ہاشم سے میری محبت ہے اس وجہ سے میں بنو سعد ہوں، لوگوں نے انہیں بنو ہاشم مشہور کر دیا، ہاشمی مشہور کر دیا، یا جناب علی علوی مشہور کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں یہ جعفری مشہور کر دیا. اب یہ درایتاً موجود ہے سادات جو ہاشمی بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں، جو علوی بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں، جو اس کے علاوہ جعفری ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں، ہم جعفر سے محبت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کی وجہ سے علوی ہیں، ہم بنو ہاشم سے محبت کی وجہ سے ہاشمی کہلاتے ہیں، قریش بھی ہاشمی کہلاتے ہیں. تو یہ چیزیں ذرا دیکھیں آپ، جب معصوم نے اسٹیمپ لگا دی صدقہ ہم پہ تو یہ کیسا تقیہ، معصوم نے کیسا تقیہ کیا؟ اب جواب سن لو، عزت کا تقیہ کیا، جواب سن لو بھائی، جواب سن لو بھائی میرے عزیز میرے بھائی، حدیث کا جواب دیں آپ، یہاں تقیہ کیسا ہے، تقیہ کیسا ہے؟ سنیں گے نا، سنیں گے تو جواب آئے گا. یہ کتاب یہ کافی ہے، آپ چپ ہوں گے تو جواب ملے گا نا، چپ رہیں گے تو. یہ کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 5، او بھائی جلد نمبر 5 او بھائی سن لو. حدیث یہ ہے، حدیث پوری طرح سے پڑھو. شام سے ایک خارجی نے کہا، سن لو پھر بات نہ کاٹو، کہ کیا عجم عرب میں شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں. کیا عرب قریش میں شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں. کیا قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے؟ یہ تزوج فی بنی ہاشم، کہاں جی ہاں. جی سامعین اور ناظرین، تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں قریش کی بات ہے. اب قریش کی بات یہ نہیں ہے کہ غیر سید سیدزادی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اب دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ قبیلہ قریش میں کون کون شامل تھے. یہ سوال بنتا ہے کہ قبیلہ قریش میں کون کون شامل تھے، اور پھر اس کے بعد جا کر حقیقت سامنے آئے گی. لیٹس واچ. قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے، یہ تزوج فی بنی ہاشم، کہاں جی ہاں. کس سے سنا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا. خارجی آتا ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ ہشام نے مجھے یہ بتایا کہ غیر لوگ بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں صحیح. اللہ یارث صاحب پھر ڈنڈی مار رہے ہیں، حالانکہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے فقریش یتزوجوا فی بنی ہاشم، یعنی قریش کیا بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں. یہاں غیر سادات اس طرح کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، اپنے طرف سے یہ ڈنڈی مار رہا ہے. اب قبیلہ قریش میں کون کون شامل تھے، اب وہ بات انشاءاللہ آگے کھل جائے گی. میرا یہی موقف ہے. آپ اس حدیث میں میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، یہ بزرگ محدثین نے، کلینی نے کافی میں، شیخ نے تہذیب میں، صاحب وسائل الشیعہ نے، شیخ حر نے وسائل الشیعہ میں، صاحب مستدرک نے اپنے کتاب مستدرک، سب نے جس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اس حدیث کو المؤمن کفو المؤمن. اب اللہ یارث صاحب کی ایک اور جہالت دیکھیں کسی کا کسی باب میں لکھ دینا یہ دلیل نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ سیدزادی کا نکاح غیر صحیح سے ہو سکتا ہے. یہ اپنی طرف سے قیاس کر رہا ہے، اپنی رائے کے ذریعے بندہ نتیجہ عکس کرنا چاہ رہا ہے. آگے دیکھیے ذرا، باب میں نقل کیا مومن مومنہ کا کفو ہے، اس میں نقل کیا، کیونکہ اس میں تصریح ہے میرے محترم بھائی، اس میں تصریح ہے کہ غیر ہاشمی بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے. جی سامعین اور ناظرین، تو یارث صاحب کا ایک اور جھوٹ دیکھیے. یہاں دیکھ لیں غیر ہاشمی میں شادی کر سکتا ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں. فقریش یتزوجوا فی بنی ہاشم، یہاں قریش کے الفاظ ہیں. اور تاریخ کو دیکھا جائے، آپ ذرا سرچ کریں قبیلہ قریش کو، دیکھیں کہ اس میں کون کون سی قبیلے شامل تھے. قریش میں بہت سارے قبائل شامل تھے، جیسا کہ ان میں ایک شاخ بنی ہاشم بھی ہے. تو اس سے مراد غیر سادات نہیں ہے سارے کے سارے. یہ بندہ خود سے جھوٹ بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بنی ہاشم میں فاطمی آ جاتے ہیں. تو آپ اس حدیث سے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے، جب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا یہ موقف ہے؟ دیکھیں سنیں، بات اچھی طرح سنیں. پھر وہ خارجی آ کے کہتا ہے اگر آپ کا یہی موقف ہے، کیونکہ اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابو حنیفہ کا، شافعی کا، ان لوگوں کا فتویٰ یہ تھا، جماعت عمریہ کا،
کہ عرب عجم میں شادی نہیں کر سکتا، اور بہت سارے ان کے علماء کا فتویٰ یہ تھا کہ قریش جو ہے بنی ہاشم میں شادی نہیں کر سکتا، تو اسی لیے اس کو تعجب ہوا ہے کہ آپ ایسا، تو مجھے خارجی کہتا ہے مجھے دے دو۔ تو اب تقیہ کا سن لو کہ یہاں پہ تقیہ کیسا ہے، کیوں ہے تقیہ؟ اس طرح ہے، امام علیہ السلام اگر اس کو بتاتے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم خارجی، تم کافر ہو، تکفیر اگر کرتا اس میں بے احترام، اس سامنے سے وہ گالی بھی دے سکتا ہے۔ ایک شخص کے سامنے اگر آپ اس کی بے حرمتی کریں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے الٹا، وہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کا احترام کرے گا۔ لوگوں سے سن لیں، پلیز سن لیں، لوگوں سے اپنا احترام کرایا جاتا ہے، لوگوں سے احترام کوئی آپ کا نہیں کرتا، احترام کرایا جاتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام اس کی تکفیر کرتا، پہلی بات ہے کہ وہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ خارجی بھی آگے سے کچھ کہہ لیتا، بدتمیزی کرتا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام اپنی بدتمیزی نہیں کراتے تھے، پھر آگے جا کر فتنہ کرتا کہ بھائی دیکھو یہ شیعوں کا امام ہے، روافظ کا امام ہے، اس کا موقف یہ ہے کہ ہم لوگ یہود نصارہ ہیں، ہمارے عورتوں سے ہمیں یہ رشتہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم ابو بکر عمر کے پیروکار ہیں۔ اس میں فتنے، تقیہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے تقیہ ہے، اس میں جو اصل وجہ ہے وہ نہیں بتا سکتے ان کو، کیونکہ اس میں فساد کا خدشہ ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس لیے رشتہ نہیں دیتے کہ بھائی آپ کے لیے صدقہ جائز ہے، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے۔ صدقہ سبب نہیں ہے، صدقہ سبب نہیں ہے حرمت کا، کیونکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی جس کتاب سے آپ نے جھوٹ بولا آپ کے مطابق، یہاں پہ نعوذ باللہ یہاں جھوٹ بول دیا بادشاہ ہمیشہ۔ بات سنیں کہ اسی کتاب میں جس صفحے میں یہ حدیث ہے، اس سے پہلے والے صفحے میں، اسی باب کے پہلی جو حدیث، دوسری جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت زباع بنت زبیر کی شادی کرا دی، کس سے؟ مقداد سے۔ اور دوسری کتب میں بھی ہے، دوسری اسانید کے ساتھ مخالفین نے بھی روایت کیا کہ یہ دونوں کا صدا سے تعلق نہیں ہوگا، یہ صدقہ کھانے والے ہوں گے پھر نہیں۔ یا معصوم کے زبیر یا معصوم نے جھوٹ بولا ہے یا صدقے والی بات کو مانے؟ نہیں، آج ایک بات تو آپ کو ماننا ہی پڑے گی نا۔ نہیں، جھوٹ نہیں بولا، یہ حدیث صحیح، نہیں جھوٹ نہیں بولا، یہ حدیث صحیح۔ زبیر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، بنی ہاشم میں ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے۔ مقداد ایک عام ہے، ہندو کا بچہ ہے لیکن مومن ہے، اس پہ صدقہ، اس کے لیے صدقہ جائز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا ہے۔ اور اس آخر میں، اسی حدیث کے آخر میں خود اس ناصبی نے کہا ما خرج من قول صاحب، یہ کتنا حکیم انسان ہے، اس نے میری بات رد کر دی۔ سامعین، اللہ یاری صاحب کی جہالت دیکھیے، ماننے پہ آئے تو یہ خارجی کی بات سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو یہ حدیث معصوم نہیں مانتا۔ میری خاصگاری جو ہے اس نے رد کیا، مجھے رشتہ نہیں دیا، لیکن اپنے قول سے بھی نہیں پھرا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا۔ وہ اس شخص کو بھی پتہ چلا کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جی ہاں جی، تو بنی ہاشم ایک عام ہے، عنوان ہے، سب فاطمی سادات ہیں، حسنی ہیں، حسینی، یہ سب ہاشمی ہیں، یہ سب ہاشمی۔ غیر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر ان میں شادی کر سکتا ہے، ختم بات، رشتہ لے سکتا ہے۔ جو حدیث آپ اپنے لیے لاتے ہیں نا، یہ آپ کے ضد میں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ پوری حدیث پڑھیں، شروع سے نہیں پڑھتے آپ لوگ، درمیان میں سے 2 فقرے پڑھتے ہیں۔ رزلٹ آخری ہوتا ہے، جو آخر پہ آتا ہے نا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اب میری بات سنیں، آپ نے بات کر لی ہے نا، میری بات سنیں آپ۔ اول تو یاری صاحب ہر باب ایک منٹ، اس بات کے بعد خدا حافظی ہے بھائی، ان سے آخر ہے یا حرف آخر ہے، کوئی بات نہیں ہے، حرف آخر ہے، پھر مل لیں گے، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر اتنا میں پہلے کہہ دوں اللہ یار صاحب یہ کام چھوڑ دیں، اس میں بہتری ہے، اس طرح کے سادات کی توہین سے باز آ جائیں، شاید آپ کی بخشش ہو جائے، ورنہ یقین مانیں ہمارے حساب ہے آپ کا اللہ حافظ۔ بہرحال بات سنیں میری، چلیں، یہ تو پھر مقدر کی بات ہے آپ کے۔ بات یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین سے، ناظرین سے، اس خارجی نے آ کے یہ کہا میں آپ سے رشتہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں، تو معصوم نے اسے کیا جواب دیا؟ ساننانی صدقہ تھی، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ میں اللہ یار صاحب یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معصوم کے پاس کیا فقط یہی چیز موجود تھی؟ فقط یہی چیز تھی؟ حالانکہ ہر باپ اپنی بیٹی کا ولی ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی میں وارث ہوں، میں نہیں دیتا رشتہ۔ یہ بڑا خوبصورت جواب تھا، جی میں رشتہ دیتا نہیں، والا مختصر بات ہی ختم ہو جاتی۔ ولی کو اختیار ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہنا کہ جی صدقہ ہم پہ حرام ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں کی محل کچیل ہوتا ہے، ہم اس فضیلت میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ اتنا تفصیلاً جو جواب دیا بادشاہوں نے، آپ کے مطابق نعوذ باللہ یہ بادشاہوں نے جھوٹ بول دیا، ایسے فراڈ اس کے سامنے مار دیا، جی بس یہ بس یہاں سے ٹل کے چلا جائے۔ میری بات سنیے گا مکمل ہے یاری صاحب، دوبارہ کہہ دو کیا ہوا؟ دوبارہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔
समझ नहीं आई, दोबारा कह दें क्या हुआ? मैं दोबारा कह देता हूँ। अव्वल तो बाप को अख्तियार होता है, वो अपनी बेटी के रिश्ते का हक रखता है, वली की इजाजत होती है। अगर सरकार सादिक से ये कहा जा रहा था तो बादशाह कह देते कि मैं मालिक को, मेरी मर्जी है, मैं आपको नहीं देना चाहता, तो खारिजी क्या कर सकता था? कह देता शरीयत यही कहती है वली को अख्तियार होता है, लिहाजा मुझे अख्तियार है, मैं रिश्ता नहीं देना चाहता। ये बड़ा प्यारा जवाब था, उसका मुंह भी बंद हो जाता, वो यहाँ से दफा हो जाता। लेकिन ये कहना सानना अनी सदका थी, हम पे सदका हराम है जी, ये लोगों के हाथ की मैल खुशहाल होता है, हम अपनी इस फजीलत में आपको शामिल नहीं कर सकते, आपको शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह यारी से बादशाहों का ये कहना, आप या तो नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला ये कहें कि बादशाहों ने नाउज बिल्ला झूठ बोल दिया था जी, हालांकि ये झूठी बात ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐन हकीकत है, ये ऐन सच है, सदका सदात पे हराम होता है। बस मैं इतने करना चाहता हूँ, हम बस बात को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हर एक के मुकद्दर की बात है, किसी के हंसने से हकीकत छुप नहीं जाती। मेरे इमाम ने क्या दिया, हम पे सदका हराम है, लिहाजा यहाँ से दलील एक तो ये कायम हो जाती है, जिस पे सदका हराम होगा यार साहब खामोशी के साथ, जिस पे सदका हराम होगा उसका निकाह गैर सईद के साथ हो ही नहीं सकता। मौला के इस फरमान के मुताबिक आप पहले हिस्से से दलील पकड़ सकते हैं, दूसरा हिस्सा आपको क्या सांप काट जाता है, आपको मौत आ जाती है, कोई मसला पैदा हो जाता है, मालिक ने सही नस पेश कर दी है जिसमें सदका हराम है, वो गैर सईद से शादी नहीं कर सकती, उस बात को नहीं माना जाता। क्यों? यारी सब कहता जी नवाज मासूम ने झूठ बोल दिया है, मासूम ने तकैया कर दिया जी, ये हो गया वो हो गया, बाकी मौला के पास दलील ही नहीं थी। मौला ने हकीकी दलील पेश कर दी जो हकीकत है, जो बिल्कुल फर्क को ज़ाहिर करती है, जिस वजह से शहजादी गैर सैयद के यहाँ जा ही नहीं सकती, क्योंकि शहजादी को नवाज बिल्ला फिर हराम खाना पड़ेगा, और जहां हराम खुराक मिले तो बंदे हराम ही पैदा होते हैं, और फिर वो सदात को भोंकते हैं जैसे आजकल लोग सदात को भोंक रहे होते हैं। यारी साहब कहना इतना सा है, इस हदीस से जो मौक़िफ़ मेरा है वो ज्यादा साबित होता है ना कि आपका अपना साबित होता है। यहाँ पे ना तो क्योंकि सरकार छठे बादशाह भाई साहब मुझे बात बताओ, मुमताज भाई एक मिनट सुन ले मौला ने दलील कायम कर दिया यारी साहब, या इनकार करें मौला ने झूठ बोला, कहीं वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ओ भाई साहब जब इमाम अलैहिस्सलाम ने कहीं आप दलील लेके आए तो फिर मैं मान जाऊंगा, आपके पास कोई दलील नहीं है, ज़ाती ओपिनियन दलील बताते तक गए भाई, आप मुझे बताएं इस हदीस, ये इसमें लिखा हुआ है ना, ज़ाती राय वाले दिन की कोई हैसियत नहीं है, सूले काफी आप खुद बयान करते हैं ना। और भाई साहब मैं दिन कयासी दिन होता है, राय नहीं है, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, जो इज्तिहाद वाले हैं मुमताज भाई मुझे ये बता दें इस हदीस में यही है, सदके वाली बात ज्यादा वाज़ेह है बनिस्बत पिछली बातों के जिसे आपने दलील बनाया। ओ भाई अब बात करने दोगे ना, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हिशाम ने भी रिवायत किया, कर लिया, हुज्जत तमाम हो गई है, अकल वाले समझ जाएंगे, अकल वालों के लिए जब इमाम अलैहिस्सलाम ने 2 बार उसी हदीस में कह दिया कि गैर बनी हाशिम में शादी कर सकते हैं। सामीन देखिए ज़रा, ये बंदा फिर झूठ बोल रहा है, यहाँ गैर हाशमी की बात नहीं है, यहाँ कुरैशी की बात है। अब कुरैश में कौन कौन शामिल होते हैं, किस तरह के रिश्ते को मालिक ने जायज़ समझा है और किस को हराम समझा है, वो भी वाज़ेह हो रहा है, देखिए ज़रा। और उस बात से खारिजी ने भी यही समझा कि अब मेरे लिए इजाज़त दें प्लीज़, सवाल सुन लो प्लीज़। ओ भाई सुन लो जवाब, अमल बता रहे, अमल ज्यादा मजबूत होता है, यारी साहब आप खुद कहते हैं। ओ भाई सुन लो, मना कर दिया, ओ भाई सुन लो, सवाल सुन लो फिर जवाब दे दो। आज की बार ये दलील आपने पेश नहीं करनी, हमारी दलील है। ओ भाई सवाल क्यों डर लग रहा है आपको, क्यों डर लगता है, तो आपको वहशत होती है, सवाल सुन लो फिर। नहीं है ओ भाई तो सुन लो फिर, तसल्ली से सुन लो, तसल्ली से सुन लो भाई। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने बार बार कह दिया उसी रिवायत में कि गैर बनी हाशिम में शादी कर सकते हैं, और खारिजी ने भी वही समझा, इसीलिए उसने कहा कि मुझे रिश्ता दे दो। उसने कहा जब जाए प्लीज सुन लो, उस बात का मफहूम यही था कि गैर वाज़ेह भी है, और उलमा ने भी इसी बाब में इसको ओके नहीं सुनते तो बात करने का फायदा नहीं है। ओके खुदा, मैं थक गया हूं भाई, मुझे बात नहीं करने दे रहा। नहीं आपसे नहीं अब बात नहीं करूंगा आपसे। खुदा हाफिजी, आपने कहा भी था कि आपके आखिरी जुमले होंगे। बहुत मेहरबानी आपकी तशरीफ आवरी का। सलामत रहो, जिंदा रहो, क्या आलिमत यार साहब, सलामत रहो जी, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको इज्जत दे, इज्जत से रहो, सलामत रहो। जब
میرا عرض یہ ہے میرے عزیز، جب اس حدیث میں 2 مرتبہ ہے بلکہ 3 مرتبہ ہے کہ بغیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، اور مخاطب نے بھی اسی بات سے یہی سمجھا کہ اب میرے لیے جائز ہے کہ کیونکہ میں غیر بنی ہاشم ہوں، میں اس شخص سے رشتہ مانگ لوں، امام علیہ السلام سے رشتہ مانگ لوں. تو آپ کیسے کہتے ہیں اس ہاشمی سے مراد وہ ہاشم ہے جو واقعا ہاشمی نہیں ہے، پنجاب والے ہاشمی، وہ سید بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس سے یہ مراد ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس ہاشمی سے مراد واقعا ہاشمی ہے جو بنی ہاشم میں سے ہیں، جو ان میں حسنی بھی آ جاتے ہیں، حسینی بھی آ جاتے ہیں، اولاد ابو طالب علیہ السلام، اب بنی عباس سب آ جاتے ہیں، اس میں سب کو وہ شامل کر لیتا ہے. یہ واضح قرینہ ہے. پھر کلام امام علیہ السلام میں جب انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے، اسی لیے وہ سامنے والا خارجی کہہ رہا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ صدقہ ہم پہ حلال نہیں ہے، تم پہ حلال ہے، ہم آپ کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اس کی توہین کی، اس کی بدتمیزی کا جواب بھی دے دیا، اور ایسا رد کر دیا کہ وہ پھر وہ فتنہ بھی نہیں کر سکتا. صدقہ ہم پہ حلال نہیں ہے، تم پہ حلال ہے، ہم آپ کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اس کی توہین کی، اس کی بدتمیزی کا جواب بھی دے دیا، اور ایسا رد کر دیا کہ وہ پھر وہ فتنہ بھی نہیں کر سکتا. جی سامعین اور ناظرین، جس طرح سے امام معصوم نے خارجی کو رد کر دیا، اللہ یاری کے بقول امام معصوم نے یہ کہہ کر کہ سالنا علی صدقہ تھی کہ اللہ نے ہم پر صدقہ کو حرام کر دیا ہے، ہم پہ صدقہ جائز نہیں ہے جو لوگوں کے ہاتھ کی میل کچیل ہوتی ہے. مالکوں نے یہ کہہ کر جس طرح خارجی کو رد کیا تھا، اور آج میں نے مالکوں کی حدیث سنا کے اسی طرح سے اللہ یاری کو رد کر دیا ہے جو سادات کی توہین کر رہا ہے. جس طرح کا عقیدہ لے کر خارجی آیا تھا، وہی سوچ لے کر یہ اللہ یاری آیا ہوا ہے. سامعین گرامی، قد آپ نے دیکھا کہ حدیث کے اندر لفظ فقریشن یتزوج فی بنی ہاشم ہے، اس نے اٹھا کے اسے غیر ہاشمی بنا دیا. جبکہ ذرا غور کیا جائے، جس طرح مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو قریش کہاں سے آیا ہے، کہ قصی بن قلاب جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہاں سے انہوں نے یہ قریش لیا، یعنی جو اس سے مراد جمع کرنا ہوتا ہے، منتشر قبائل کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، یعنی قریش سے مراد یہ تھا کہ بہت سے قبائل کو انہوں نے جمع کر دیا تھا، اکٹھے ہو گئے تھے، اسے قریش کا نام دے دیا، جس کے اندر جن کی شاخوں میں ایک شاخ بنی ہاشم بھی ہے. جب اس نے کہا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، تو مالکوں نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ قریش بھی کر سکتے ہیں جن پہ صدقہ جائز ہوتا ہے، اس سے مراد یقیناً بنی ہاشم ہیں، سادات ہیں، یہ ان احباب کی بات ہے جن کے اوپر صدقہ حرام ہوتا ہے، وہ سادات سے بنی ہاشم سے شادی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سامعین، شیعہ سنی کتابوں کے اندر قریش کے لحاظ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 ائمہ آئیں گے، 12 خلفاء آئیں گے. علامہ مجلسی نے بھی اسے نقل کیا ہے، شیعہ لاتداد کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اہل سنت نے بھی اسے نقل کیا ہوا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے بعد 12 ائمہ آئیں گے، اور کلہم من قریش، اور یہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اور بھئی آپ سے تو وہ سنی اچھا ہے، اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ قریش میں سادات پائے جاتے ہیں. اور جہاں مالکوں کا یہ کہنا کہ قریش بنی ہاشم سے شادی کر سکتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں جو بنی ہاشم اس میں تھے، جو عبد المطلب کی اولاد تھی، جو سادات تھے، اور جن کے اوپر صدقہ اللہ نے حرام کر دیا تھا. اور مالکوں نے اس کی وضاحت کر دی آگے جا کر. اب جیسا کہ پڑھیے ذرا مرکز انسانیت، اس کتاب کے اندر بھی باقاعدہ یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ قریش ایک واقعی قریش تھے، اور ایک وہ تھے جو بناوٹی قریش تھے، جو بنے ہوئے تھے، یعنی وہ حسبن نسبن قریشی نہیں تھے. تو بنی ہاشم بھی قریش کی ایک شاخ میں سے ہے. مالکوں کا یہ کہنا ہے کہ قریشی بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، تو اس سے مراد سادات کی بات ہے، جو سادات قبیلہ قریش میں شامل تھے، بنو ہاشم تھے، بنو عبد المطلب تھے، یہ جو سادات تھے یہ شادی کر سکتے ہیں. جن کے اوپر صدقہ حرام ہوتا ہے وہ سادات میں سے زادی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اور جن کے اوپر صدقہ جائز ہوتا ہے، جیسے مالکوں نے کہہ دیا کہ سالنا علی صدقہ دی. سامعین گرامی کا اس سے بڑی دلیل ہی نہیں ہے اس گستاخ کو رد کرنے کے لیے اور خارجی کو رد کرنے کے لیے جو معصوم نے بیان کی ہے. معصوم نے جس طرح سے خارجی کو رد کیا، ایسے ہی میں نے اللہ یاری کو رد کر دیا ہے. جب معصوم نے کہہ دیا سالنا علی صدقہ دی، اللہ نے ہمیں صدقہ سے پاک رکھا ہے، اور یہ بھی فرما دیا تو اپنے حسب میں، اپنے نسب میں، اپنے خون میں جا، تو اپنی قوم میں جا کر کف ہے ان کا.
تو ہمارے یہاں کف ہی نہیں ہے. اور دلیل مالکوں نے کیا بنایا کف کے لحاظ سے؟ سالنا علی صدقہ تھی. اللہ نے ہمیں صدقہ سے پاک رکھا ہے. اپنا علیاری صاحب، اگر عقل آپ کے اندر پایا جاتا ہے، جہالت نہیں ہے، اگر آپ صاحب علم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، صاحب بصیرت سمجھتے ہیں، اور اگر آپ نے قیاس اور شیطانی قانون چھوڑ کے آل محمد کے در پہ آنا ہے، تو پھر یہاں پہ توجہ کرنی چاہیے. مالکوں کا یہ کہنا ہے کہ تو اپنی قوم میں جا، تو اپنے خون میں اور اپنے حسب میں کف کہلاتا ہے. تو ہمارا کف ہی نہیں بنتا. کس بنیاد پہ نہیں بنتا؟ ساننا عن صدقہ تھی. اللہ نے ہمیں صدقہ سے پاک رکھا ہے. صدقہ ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے. تو اس بنا پر مالکوں نے یہی دلیل پیش کی. کس لحاظ سے؟ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے حرام کرنے کے لحاظ سے. مالکوں نے جس طرح خارجی کو رد کر دیا تھا، ممتاز نقوی نے آج علیشاری کو رد کر دیا ہے. اب یہ بندہ مانے یا نہ مانے، اس کے چیلے چپاٹے مانے یا نہ مانے، یقیناً میں نے آبزرو کیا ہے اس کے چیلے چپاٹے جاہل مطلق ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے انہیں، حقیقت ہی معلوم نہیں ہے. تو سامعین کرام کے اس سے بڑی دلیل اور ہو ہی نہیں سکتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ معصوم کا دیا ہوا قانون ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے خارجی بھی یہ سمجھ گیا تھا کہ معصوم کو چکر چلانا چاہ رہے ہیں. او بھائی تو خارجی کے مانے گا؟ تو خارجی کے دین والا بندہ ہے، یقیناً تو مثل خارجی بن کے آیا ہے. خارجی بھی سادات کے لحاظ سے غلط نقطہ نظر لے کے آیا تھا، تو بھی یہاں پہ غلط نقطہ نظر لے کے بیٹھا ہوا ہے. مالکوں نے جس طرح خارجی کو رد کر دیا تھا، آج مالکوں کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق میں نے دنیا کے سامنے علیاری کو رد کر کے رکھ دیا ہے. کوئی گستاخ آل محمد کو بھائی جان بھونک ہی نہیں سکتا، ماں سوائے اس کے جو حرام زادہ ہوگا.